میاں صاحب یہ جو عدالت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی تقریباً کافی حد تک سپریم کورٹ آپ نے دیکھ لی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ آپ کو اپنی مرضی کا ایک نظام چاہیے اور کمزور کرنا ہے سارے کو۔ یہ جو سارے کمپرومائزز ہیں مسلم لیگ نون کے، واز اٹ ورتھ اٹ؟ آپ کے خیال میں فائدہ ہوا ہے مسلم لیگ نون کو یا نقصان ہے اس چیز کا سیاسی طور پر؟ کاشف عباسی صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو دو باتیں کی ہیں محمد زبیر نے جی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کل غلط تھا تو آج کیسے ٹھیک ہو گیا، یا آج جو غلط ہے وہ کل کو ایسے ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد زبیر اگر آپ کو یاد ہو تو کیا عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ کل عمران اگر قتل کرتے ہیں آج اس کو سزا ہونے لگتی ہے تو ہم یہ کہہ دیں کیونکہ قتل ہونے والے نے تو واپس آنا نہیں لہٰذا اس کو سزا نہ دی جائے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن سر لیکن کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آج عمران خان قتل کر دے تو آپ کل ایک قتل آپ کر کے کہیں اس نے بھی تو قتل کیا تھا؟ یہ بھی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ 3.5 سال اگر فرماتے ہیں کہ 3.5 سال ان کے نکال دیں تو باقی کیا ہوا؟ 1.5 سال یہ نکال دیں، 2 سال مسلم لیگ کے جو آج الزام دیا جا رہا ہے تو نکال دیں، باقی جدوجہد کا ذکر میں یہ صاحب یہ 2 سال نکالنا چاہتے ہیں صاحب کسی طور پر میاں جاوید لطیف صاحب آپ چاہتے ہیں لوگ یہ 2 سال کی مسلم لیگ نون کو بھول جائیں؟ 3 سال کر لیں، 3 سال 22 سے لے کر 25 ابھی 3 نہیں ہوا نا، اپریل میں ہوں گے 3 سال۔ میں اگر اس کا جواب آپ لینا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے بدقسمتی خوش قسمتی اس سینس میں کہ سویلین کافی حد تک بہتری تھی سویلین بالادستی کی، اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں 75 سالوں میں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے انتہا پہ پہنچی 2018 میں۔ 2018 میں انتہا اس سینس میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی دعوت پاکستان کے اندر مداخلت کی عمران خان کے دور میں ملی، اور آج سویلین اگر پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو میری بات پسند نہیں آتی، آپ بول پڑتے سر 2008 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی کی ڈیل خود کونڈولیزا رائس نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کی تھی، اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے۔ میاں صاحب کو سعودی عرب بھیج دیا گیا لیکن سعودیوں نے کہا کہ اگر بے نظیر بھٹو واپس آئی جو کہ ویسٹ کی نمائندہ ہیں تو پھر ساڈا بندہ بھی واپس آئے گا، یعنی میاں نواز شریف 10 ستمبر کو میاں صاحب واپس گئے تھے یہاں سے، ان کو پاکستان سے سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا کہ معاہدہ ہے آپ کا۔ بہرحال 26 اکتوبر یا 22 اکتوبر اس ایک آدھی ڈیٹ میں میاں صاحب واپس پاکستان آ گئے تھے کیونکہ سعودیوں نے کہا کہ اگر بی بی واپس آئیں گی تو میاں صاحب بھی واپس جائیں گے۔ سر کون سی انٹرنیشنل، یہی انٹرنیشنل، وہ مارک لوئل گرانٹ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہوتا تھا، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اور یہی آپ کی پارٹیاں تھیں جو ان کے سروں پر ساری سیاست کرتی تھیں۔ پھر کاشف عباسی صاحب مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دے دینا کہ یار مجھے آپ غلط طریقے سے سزا دیتے ہو، مجھے غلط طریقے سے آپ نااہل کرتے ہو تو 7 سال 8 سال بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ اب ان کے نہیں چلنا تو میری سزا آپ ختم کر دیتے ہو، تو کل کو آپ یہ مجھے کہو گے کہ اس نے NRO لے لیا، کل کو آپ یہ کہو گے کہ اس نے ڈیل کر لی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مجھے ثاقب نثار نے سزائیں دی، آپ بھی جانتے ہیں کہ غلط سزائیں دی، مجھے آ کے قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں انصاف مل گیا، 10 سال بعد انصاف ملا، تو آپ کہیں گے کہ یہ لاڈلا ہے، اس کو تو آپ نے فاسٹ ٹریک پہ انصاف مناسب سر لیکن جب آپ لندن سے چلے اور آپ کو پتا ہو انصاف ملنا ہی ہے، آپ جلسے کی تاریخ رکھیں، پتہ نہیں کیا جانا جو کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے، تو سر یہ ڈیلیں آج عمران خان صاحب جب کہتے ہیں، میری بات سن لیں سر، آج جب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے فوج سے بات کرنی ہے، میں اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگر اس گفتگو کے بعد عمران خان ڈیل ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے یا غلط، یہ غلط ہے ہوگی تو ڈیل کہ ہمیں اس دور میں انصاف ملنا ہی ملنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بھی علم تھا کہ جو ریاست پہ حملہ کرنے والے کو گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے چیف جسٹس، مجھے اس سے انصاف ملے گا؟ نہیں مل سکتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا اس نے فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ دی ہے فائز عیسیٰ نے، آئین کے مطابق دی ہے تو اس کے خلاف ریفرنس گیا، مگر اس نے نہ کیا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس کے آگے سے مجھے انصاف مل جائے گا۔ عمران خان کو گئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، میں کوئی غلط نہیں بات کر رہا۔ 3 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، 3.5 سال میں تو آپ نے فارغ کر دیا تھا اس کو، تو 3 سال میں ہم سب بات پر ایکسپٹ کرتے چلے جائیں گے۔ صلاحیت کہ جی عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا،
میں پلیز میں آپ ابھی سے 3 سال ہو رکھتا ہوں، چکے، لیٹس موو فارورڈ، میری بات سن یا لیں، وہاں پھنسے میری رہیں گے؟ بات سن لیں ایک سیکنڈ یار کاشف صاحب میں محمد زبیر صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، مگر کسی دوسرے کو بات اپنی مکمل کر لینے دے، اپنی باری پہ اس طرح جو چاہیں آپ کے ٹھیک ہے سر بتائیں لیکن آپ جن عزیز صاحب کو کہہ رہے ہیں نا کہ اور فیصلہ درنے کی ان کے خلاف ہے وہ سب کریڈٹ جگہ، لیکن ایک جج کا ایک سیاسی جماعت کو کہنا رگڑا لگایا جا رہا ہے، جس کی منجی ٹھوکی جا رہی ہو، جب اس کی کہنا if you can't take the heat don't go in the kitchen، سر یہ قاضی صاحب نے بھی ان کو تو نظر نہیں آتا باہر کیا ہو رہا ہے، وہ تو کہتے ہیں اچھا ہو رہا ہے، وہ بلے کا نشان لے لیا، جو کام مانگا، جس چیز کا چیز مانگی انہوں نے آپ کو الیکشن میں فیور دی ہے، اور کیا کرے بیچارہ آپ کے لیے، آپ کی تعریفیں بنتی ہیں۔ کاشف صاحب بات یہ ہے کہ میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے، کسی کی وکالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، آپ وہی کر رہے ہیں، وہ جواب دیں گے، مگر میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میرے مجھے یہ بتائیں کہ آپ جسٹس ثاقب نثار ہوں یا بندیال صاحب تک ہوں یا ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج صاحبان ہوں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا لاہور ہائی کورٹ میں، دیگر عدالتوں میں، اور ایک جسٹس سیٹھ وقار فیصلہ دیتے ہیں اور اس وقت کی حکومت وقت جو ہے اس کو ذہنی جو ہے مفلوج کہتی ہے، اس وقت کوئی نہیں بولتا، تو وہ ججز کے حق میں تعریفیں آتی ہیں جو ہمیں رگڑا دیتے ہیں، مگر جو انصاف آئین قانون کے مطابق کرتے ہیں ان کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی کا کیا گناہ تھا، اس پہ آج کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ مجھے جنرل فیض حمید آئے تھے اور انہوں نے کہا ہماری 2 سال کی محنت آپ ضائع کر دیں گے۔ اب میں کیا کروں زبیر صاحب، اب ان کے پاس ہے ہی ہے بیچاروں کے پاس، اب آپ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ کیا چاہتے ہیں آپ، بچے کی جان لینا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل فیض حمید نے جو کچھ کیا جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب سے، اس کا مداوع ہوا نہیں ہوا؟ اس کا مداوع آپ نے اس کو 3 سال 4 سال اس طرح کر دیے، میری بات سنیں میاں صاحب، اس کو تو انصاف نہیں ملا۔ میری بات سنیں، آپ کی گفتگو میں اس حد تک آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ سارا نہیں ہو رہا جو آپ کے حق میں ہو رہا ہے، پچھلے دور میں بھی یہی ہو رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ آپ کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم تو صرف کہہ رہے ہیں وہ پرانے والے بیانات کی طرح۔ دوسرا حضور، سپریم کورٹ آپ کے خلاف کئی کیسز میں، ہائی کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلے دیے، نہیں ٹھیک کیا، آپ نے تو کورٹوں کی بکھیاں ادھیڑ دی ہیں۔ آپ تو آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی، اور زبیر صاحب ویسے آپ کو ترجمان ہوتے اگر آج بھی آپ اپوزیشن میں ہوتے، ایک سیکنڈ سر، میاں صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں، اور یہاں سپریم کورٹ میں اس طرح آئینی بینچ بنایا جاتا، آپ نے بہت ٹائم لے لیا میاں زبیر صاحب، اگر اس طرح آئینی بینچ بنایا جاتا اور اپنی مرضی کے جج لگائے جاتے اور ہائی کورٹ میں کسی اور ہائی کورٹ سے لا کے بندہ بٹھایا جاتا، تو کیا کرتی؟ نہیں جاوید نذیر صاحب، اب میں بات کروں گا، آپ نے بہت بات